شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رمضان المبارک کے یہ بابرکت ایام جن سے ہم گزر رہے ہیں، یہ قیمتی لمحات ہیں. ایک بندہ مومن اس دن کے ہر لمحے کو یا اس گھڑی کے ہر لمحے کو غنیمت سمجھتا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے اپنے بندہ مومن کو اس مہینے میں ایک مرتبہ پھر توبہ کا موقع فراہم کیا ہے. توبہ کے ذریعے انسان اپنے سارے گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے، اور توبہ کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور توبہ کو مومنین کی فلاح اور کامیابی کا سبب بھی بتلایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والو خالص سچی توبہ کرو. ایک اور مقام پر فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو، اللہ کی طرف توبہ کے ذریعے رجوع کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اور جو توبہ سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، ایسوں کو ظالم بتلایا گیا. فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور توبہ کے ذریعے سے انسان گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے کہ گویا اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں. اور توبہ کے ذریعے بڑے بڑے گناہوں کو انسان بخشوا لیتا ہے. سنن ترمذی میں حدیث قدسی کا ایک ٹکڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے ابن آدم، تیرے گناہ اتنے ہوں کہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہوں، لیکن تو استغفار کرے، میری طرف رجوع کرے، توبہ کرے، تو میں ان سارے گناہوں کو بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. توبہ کی اہمیت اور فضیلت اتنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار. کہ اللہ رات کو اپنا ہاتھ مبارک پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ گار توبہ کر لیں، اور دن کو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کے گناہ گار توبہ کر لیں. اور یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے یا رہے گا جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے. تو توبہ سے انسان اپنے لیے جو ہے وہ معافی کا اور اللہ کی رحمت کا جو ہے وہ سوال کرتا ہے. اور اللہ کو اپنے بندے کی توبہ پر بڑی خوشی ہوتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے توبہ کرنے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ مثال بیان کی گئی کہ ایک آدمی صحرا میں سفر کر رہا اور اس کی اونٹنی پر اس کا کھانا پینا اور سب کچھ موجود ہے. وہ ایک جگہ سستانے کو لیٹتا ہے، آرام کرتا ہے. آنکھ کھلتی ہے کچھ دیر کے بعد تو دیکھتا ہے کہ اونٹنی غائب ہے. اب وہ صحرا کا سفر ہے، گرمی ہے، ریت کی تپش ہے، سورج کی تمازت ہے. وہ کہاں اپنی اونٹنی کو اس لق دق صحرا میں تلاش کرتا پھرے. اب وہ مایوس ہو کر کہ مرنا تو ہے، چلو یہیں مر جاتا ہوں. تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھلتی ہے، جاگتا ہے،
دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی صحیح سلامت پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کے سر پر موجود ہے تو خوشی سے نہال ہو جاتا ہے، اور مارے خوشی کے اپنی زبان سے وہ کہنا کچھ چاہتا ہے لیکن اس کی زبان سے کچھ اور نکل جاتا ہے۔ وہ مارے خوشی کے یہ کہہ بیٹھتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کے مارے اسے پتہ نہیں چلتا کہ میری زبان سے کیا ادا ہو رہا ہے۔ فرمایا جتنا وہ بندہ خوش ہوتا ہے اپنے سواری کو، اپنی اونٹنی کو، ساز و سامان کو، خورد و نوش کو اس کے اوپر دیکھ کر، فرمایا اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کو جو ہے اللہ کے حضور پیش کر کے اس کی بخشش کے لیے سامان مہیا کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جب بندہ اپنے گناہوں کا اللہ کے حضور اعتراف کرتا ہے، اس پر اصرار نہیں، اعتراف کرتا ہے، اپنے گناہوں کا معترف ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اقبال جرم کرتا ہے، فرمایا پھر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ توبہ کے لیے کچھ شرائط شریعت نے ذکر کی ہیں، ان شرائط کا انسان کو جو ہے وہ ملحوظ نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ پر نادم ہو، جو گناہ ہوا ہے اس پر ندامت ہو، اور ایک حدیث میں ندامت کو بھی توبہ قرار دے دیا گیا ہے کہ ندامت کا آنا اور اس احساس کا دل میں پیدا ہونا، نادم ہونا، یہ بھی توبہ ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے اس گناہ پر نادم ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا عزم کر دے، اس کی طرف پلٹے نہ، اور جو ہے اس گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھے، اس کی طرف دوبارہ نہ پلٹے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی طرف دوبارہ نہ پلٹنے کا اس کے دل میں عزم ہو کہ اس پر تکرار نہ ہو، دوبارہ وہ گناہ نہ ہو، اور اگر اس سے وہ گناہ دوبارہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ پھر دوبارہ توبہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جب بندہ گناہ کر کے اس کے حضور استغفار کے لیے آتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، دیکھو اے فرشتوں یہ میرا بندہ ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، اس سے گناہ سرزد ہوا ہے، یہ میری طرف آیا ہے اور اس نے اعتراف کیا ہے، تم گواہ رہنا، یہ جب جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے بخشش کی درخواست کرے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ توبہ غرغرہ کے ہونے سے پہلے پہلے ہو۔ غرغرہ وہ کیفیت ہے جب انسان کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے حلق سے جب روح نکلتی ہے تو ایک آواز نکلتی ہے، اس آواز کے نکلنے سے پہلے یعنی موت سے پہلے پہلے یا سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے یہ توبہ و استغفار کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں لوگوں توبہ و استغفار کرو، میں ہر روز دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند بھی فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہے بھی تواب، انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ تواب ہے، یعنی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ انسان کو اللہ نے موت سے پہلے موقع دیا ہے، اور رمضان المبارک یہ بہترین مواقع ہیں، لمحات ہیں کہ اس میں انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کرے، اور اللہ کے حضور جو ہے اپنے گناہوں کی گٹھڑی کو لا کر رکھ کر اللہ کے حضور رو کر گر گرا کر اور اعتراف کر کے اور اپنی عاجزی اور مسکینی کو ظاہر کر کے اللہ سے جو ہے اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کرے، تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس کو گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دیتی ہے۔ توبہ بھی جو ہے
ایک حدیث میں ہے کہ التوبۃ تجب ما قبلہا، کہ سچی توبہ، خالص توبہ، ایسی توبہ کہ جس توبہ کے بعد انسان اس گناہ کی طرف نہ پلٹنے کا عزم کیے ہوئے اپنے دل میں ہو، تو وہ توبہ بھی انسان کے سارے گناہوں کو دھو ڈالنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوراد اور اذکار ہمیں اس حوالے سے بتلائے ہیں۔ ایک ذکر جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس کی فضیلت میں یہ فرمایا کہ جو صبح کو سچے دل کے ساتھ اسے پڑھے، شام ہونے سے پہلے مر جائے تو جنت میں جائے گا، اور جو شام کو پڑھے سچے دل کے ساتھ اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ وہ سید الاستغفار ہے۔ اس کے الفاظ ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس دعا میں انسان جو ہے پہلے اپنے بندہ ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی ربوبیت کا جو ہے وہ اقرار کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اعتراف کرتا ہے ابوء لک بنعمتک علی، کہ میں تیرے ہر نعمت پہ جو تو نے مجھ پہ کیا اس کا معترف ہوں، ہر قسم کی نعمتوں سے تو نے ہی نوازا ہے۔ وابوء بذنبی، اور اپنی غلطیوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، چھپے ہوں ظاہر ہوں، جس قسم کے بھی ہوں، میں ہر قسم کی اپنی غلطیوں کو اعتراف کرتا ہوں۔ اعتراف کرنے کے بعد اب اللہ سے کیا مانگا جا رہا ہے؟ فاغفر لی، اے اللہ ان گناہوں کو تو بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ تیرے سوا ان گناہوں کو کوئی بھی نہیں بخش سکتا۔ تو یہ عظیم دعا ہے، اس دعا کا یاد ہونا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور رمضان المبارک میں انسان کو یہ اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا بھی دعائیں یاد کرے، اس قسم کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں بتلائی ہیں، اس کو انسان حرز جان بنائے، صبح و شام پڑھتا رہے، اس کی زبان جو ہے ان دعاؤں سے تر رہے، تو یہ دعائیں اس کے لیے دنیا میں بھی خیرات کا باعث ہیں اور آخرت میں بھی خیرات کا باعث ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان رمضان کے بابرکت ایام میں توبہ و استغفار کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ہم ان بابرکت لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے یہ ایام گزاریں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری بقیہ زندگی کو بھی اسی انداز کی بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔